الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں محمد والے عزاداران امام اہل بیت چینل لندن سے عشرہ اربعین کی 8th مجلس ہے، 8ویں مجلس ہے، 18 سفر کی اور 1444 ہجرہ 2022 کی۔ اربعین آج کی رات کے بعد کل کی رات شب اربعین ہوگی۔ بالکل قریب آ گیا وہ جو ایک خواہش تھی میری مظلوم شہزادی کی کہ میرے بھائی کا چہلم دھوم سے ہو، تو آج کائنات میں جیسے مولا حسین کا چہلم ہوتا ہے ایسا چہلم کسی کا نہیں ہوتا۔ چاروں طرف سے پوری دنیا سے زائرین کے قافلے اربعین حسین کے لیے کربلا مولا جا رہے ہیں۔ اللہ سب کو زیارت مولا حسین نصیب ہو انشاءاللہ، سب جائیں اور مولا زیارات کو یہ قبول کریں۔ ہسٹری آف ہولی پلیسز پہ یہ مجالس ہو رہی تھی اور کل میں نے مشہد مقدس اور کاظمین کے بارے میں بالکل ایک ہلکا سا سکیچ پیش کیا۔ بالکل ہلکا سا سکیچ تھا، ڈیٹیل میں تو جا ہی نہیں سکا اس لیے کہ وقت کی تنگی، 45 منٹ کی مجلس ہے۔ اور آج امام محمد تقی جواد علیہ السلام جو کاظمین میں دفن ہے، فرزند امام رضا غریب علی، امام علی رضا غریب الغربا، جب آپ کاظمین جاتے ہیں بہت بڑی زیارت ہے، بار بار جاؤ اور بار بار زیارت یہ نصیب ہو امام مسیح کاظم علیہ السلام کی اور ہر معصوم کی۔ تو کاظمین میں ایک ہی ذریعہ ہے، ہسٹری آف ہولی پلیسز بتا رہا، یہ نویں امام جو ہے ہمارے ینگسٹ امام ہیں سلسلہ امامت کی۔ 25 سال میں 25 ایئرس میں ظالموں نے ہمارے اس امام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت ذیقات کے آخری تاریخوں میں ہوئی ہے، 29 ذیقات ذیل سے پہلے والا مہینہ، اس میں امام کی شہادت ہوتی ہے اور بغداد میں ظالم نے آپ کو زہر دیا جس کی وجہ سے میرا 25 سال میں میرا نواں امام شہید ہو گیا۔ آپ کی ایک وائف تھی جو مامون رشید کی بیٹی تھی ام الفضل، اس کے ذریعے زہر دیا گیا۔ ہمارے 2 اماموں کی وائفز بڑے پرابلم کریٹر تھی، ایک امام حسن علیہ السلام کی اور ایک نویں امام کی، کہ ان دونوں نے ہمارے ان اماموں کو زہر دیا۔ مولا حسن کی جو قاتلہ ہے وہ جودہ ہے، اور یہ ہمارے ام الفضل، یہ مامون رشید ظالم کی بیٹی، اس نے اپنے شوہر میرے نویں امام کو زہر دیا۔ 25 ایئرس میں آپ کی شہادت ہے، اور وہاں سے آپ کو کاظمین میں 7ویں امام اپنے دادا کے بالکل پہلو میں دفن کیا گیا۔ جب آپ زیارت کو جاتے ہیں، اس امام کا نام محمد ہے اور کئی لقب ہے، تقی ہے، اور مشہور ترین لقب آپ کا جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے، یہ اللہ کی صفت ہے جو اس معصوم کی، ہر معصوم کی صفت ہے، لیکن اس امام کا لقب ہی جواد۔ رزق کے لیے نویں امام کا واسطہ بہت بڑا واسطہ ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو میرا نواں وارث ہے اس کا واسطہ دے کر اگر کوئی رزق کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا۔ ہمارے علماء یہ بولتے کہ روزانہ صلوات کی ایک تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھ کے یا 110 مرتبہ پڑھ کے
یا 118 مرتبہ پڑھ کے اگر آپ نویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں انشاءاللہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرتا اور اتنی برکت دیتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. رزق کے لیے امام بہت اچھا کوشش کرو کہ ہر روز امام کی بارگاہ میں یہ صلوات کی تسبیح پیش کرنا، اور جب زیارت کے لیے جانا کاظمین انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ، تو پہلی جو زری ملے گی آپ کو انٹر، جیسی آپ انٹر ہوں گے حرم میں، تو پہلی چوکٹ ہے، انٹر ہوتے ہی سب سے سامنے ساتویں امام کی ذریعہ مبارک ہے. ذریعہ ایک ہے، اندر 2 گریوز ہیں. پہلی گریو جو ہے وہ امام مسیح کاظم علیہ السلام کی، اس کے ساتھ ہی ذریعہ تو ایک ہی ہے. پھر جیسی آپ آگے بڑھ وہاں پر ہمارے نویں امام کی ذریعہ مبارک ہے، آپ کو کلیئرلی نظر آتا، اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ موسیٰ بن جعفر اور محمد ابن علی. جب امام کی چوکٹ پہ جانا ہے رائٹ بالکل ایکسٹریم جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ امام کی زیارت پڑھنے کے بعد سارے سننے والے میں اس لیے کہ میں ہسٹری پڑھ تو آپ کو کرنا کیا ہے، زیارت وہاں پہ 2 رکعت امام کی زیارت کی نماز پڑھ کے ایٹ لیسٹ جب امام کی بارگاہ میں رہو تو ایک صلوات کی تسبیح وہیں کا وہیں امام کو ہدیہ کرو، تو تمہارا رزق کا ایک پروٹیکشن ہوگا اور رزق میں اللہ برکت عطا کرے. اور دعا یہ کرنا کہ اللہ امام محمد تقی جواد کا واسطہ سارے مومنین کے رزق میں برکت دے اور میرے رزق میں برکت. اتنا یہ مجرب عمل ہے امام کا کہ اگر تم کرو گے تو انشاءاللہ you will not believe کہ اللہ کیسی برکتیں عطا کرتا. یہ نویں امام کی برکت ہے، جواد آپ کا لقب ہے، اور آپ کی زندگی میں کئی ایسے چیزیں ہوئی. بہت ہی ینگ ایج میں آپ کا ایک مناظرہ ہے، ایک ڈیبیٹ ہے یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ. 7 8 یا 9 برس کا آپ کا سن تھا، 8 9 ایئرس اولڈ بوائے. اس وقت کا جو مملکت اسلامیہ کا کمپلیٹ اسلامک ورلڈ کا سب سے بڑا عالم تھا، دشمن اہل بیت تھا، یحییٰ ابن اقسم. اس سے امام کا ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہوا تھا. اتنا بڑا ڈیبیٹ تھا کہ روایتوں میں ہے کہ 30 سے 40 ہزار لوگ اس ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. یو کین امیجن کہ ایک 9 ایئرس اولڈ بوائے اور اس کے سامنے 70 سال کا 70 ایئرس کا ایک بوڑھا بیٹھا ہوا جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا. وہ اپنے ذہن ناخذ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت بڑا عالم، لیکن اس کا مقابلہ فرزند مظلوم بی بی زہرا سے ہوا. 9 برس کے امام یہ آ کے بیٹھتا ہے اور مامون رشید ظالم بھی بیٹھا ہوا، سارے کا سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا. اس وقت جب آ کے بیٹھے مولا، 9 برس کا سن، یہ کن امیجن کہ کتنے چھوٹے تھے، اور یہ سامنے بیٹھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی عالم نہیں ہے، میں ایک لمحے میں ان کو ختم کر دوں گا، سوال کر کے شکست دے دوں گا. وہ سوچے کہ وہ کس سے بات کر رہا، جس کے دادا نے سلونی کا اعلان کیا، جس کے دادا نے کوفے کے ممبر سے یہ کہا تھا میرے مولا نے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے علی اٹھ جائے. ان کا بیٹا اپنے دور کا علی ہے، اپنے دور کا محمد ہے. یحییٰ اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں یہ امام ہے اور فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے، نماز روزے کے مسئلوں سے واقف ہوں گے، ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی تو کوئی چیز واجب ہی نہیں ہوئی. میں ایک ایسا سوال کروں گا کہ جو یہ کبھی اس کا جواب نہ دے سکیں گے، اس لیے کہ یہ بہت چھوٹے ہیں. اسلام کا جو سب سے مشکل احکامات ہے وہ حج کے ہیں. اس نے امام سے پوچھا جب آ کے بیٹھے امام، اور جب ڈیبیٹ شروع ہوا، پورا ڈیبیٹ نہیں پڑھ رہا، مجھے سامرا بھی جانا ہے انشاءاللہ، اور کل کی میری آخری مجلس ہے اسی ٹاپک پہ، کل مولا حسین کربلا بتاؤں گا انشاءاللہ. اس نے امام سے پوچھا کہ اے صاحبزادے، اس طرح بات کیا کہ اے صاحبزادے کیا میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ پورا مجمع بیٹھ کر سن رہا.
میرا نوا امام بہت ہی کانفیڈنٹلی، جیسا دادا کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے، مولانا نے کہا پوچھ، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے. تو وہ بڑا اپنے آپ کو سرما سمجھ رہا، اس نے امام کی طرف متوجہ ہو کے مجمع کو دیکھا اور کہا دیکھو میں کیسے معذاللہ ان کو شکست دیتا ہوں. پہلے ہی سوال اس نے کہا صاحبزادے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی حالت احرام میں، مثال کے طور پہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام، جب ہم مسجد شجرہ یا مسجد جوفا سے باندھتے ہیں تو اس کے بعد کئی چیزیں 21 چیزوں کے قریب حرام ہو جاتی. تو اس نے یہ پوچھا کہ اے صاحبزادے یہ بتائیے کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اور یہ سوال کر کے پورے مجمع کی طرف پلٹ کر وہ مسکرانے لگا. اب مسکرا کے یہ مطلب اپنی مسکراہٹ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں نے کیسا سوال کیا، اب یہ کیسے جواب دیں گے، دے ہی نہیں سکتے اس کا جواب. پلیز غور سے سننا، یہ پورا عجیب ڈیبیٹ ہے اسلام کا، نوے امام کا. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے. بس یہ کہنا تھا. میرا نوا امام اسی کانفیڈنٹ کے ساتھ جیسے دادا بات کرتے تھے میرا مولا بات کرتا تھا. امام نے پلٹ کر اس سے کہا ہے یحییٰ تیرا سوال انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے. پہلے یہ بتا کہ وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا. پلیز غور سے سنو، یہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا. یہ بتا کہ کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا. یہ بتا اس نے جو شکار کیا تھا وہ دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا. یہ بتا کہ جس نے شکار کیا تھا وہ جاہل تھا یا عالم تھا. اس کے بعد کہا یہ بتا کہ اس نے شکار کس کا کیا تھا، شتر مرغ کا کیا تھا، کسی پرندے کا کیا تھا، کسی جانور کا کیا تھا، کس کا شکار کیا تھا. یہ بتا کہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا. یہ بتا کہ وہ شکار کرنے والا اپنے اس فعل کے اوپر نادم تھا یا اصرار کر رہا تھا. ایک ساتھ اس کے ایک سوال کے اوپر جب مولا نے اتنے سوالات اس سے کر دیے تو حالت یہ تھی کہ یحییٰ کے چہرے پہ پسینہ آ گیا. جو اپنے آپ کو سورما سمجھ رہا تھا کچھ لمحے پہلے، اب یہ حالت ہو گئی کہ سر جھک گیا، پورے مجمع میں سکتہ چھا گیا. میرے مولا نے اس کے ایک سوال کے اوپر 10 سوالات کر دی. کہا یہ بتا پہلے. اب اس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کیا جواب دوں. دوستو اس طرح امام نے اس کا پھر بعد میں پوری وضاحت کی. میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت نکل جائے گا میرے ہاتھ سے. اب جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سرما، مملکت اسلامیہ کا سب سے بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھ رہا، اس کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا ایک سوال کے اوپر، اور کھل کے کہہ دیا کہ تیرا سوال انکمپلیٹ ہے، نامکمل سوال ہے. یہ ساری چیزیں بتا، پھر میں بتاؤں گا کہ کس چیز کا کیا کفارہ ہے. دوستو وہ تو حیرت میں پڑ گیا. کس سے مقابلہ تھا؟ فرزند علی سے مقابلہ ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام دنیا میں آ کے امام نہیں بنتا، بلکہ وہ دنیا میں آتے تو امام ہی آتے اور علم لدنی کے مالک ہے. جب یہ کہہ دیا سناٹے میں آ گیا، سکتے میں آ گیا، پسینہ آ گیا. اب مولانا وضاحت کر کے اس سے پوچھا کیا میں تجھ سے سوال کروں؟ کیا بول رہا میں؟ اب وہی یحییٰ جو 5-10 منٹ پہلے سر اٹھا کے بات کر رہا تھا، اب اس یحییٰ کا یہ عالم ہو گیا کہ سر جھکا ہوا ہے. اور امام نے کہا کہ کیا میں تجھ سے کچھ سوال کروں؟ اب سر کو جھکا کے پورے مجمع میں ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد ایک جواب دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اگر میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں تو میں بتا دوں گا، ورنہ آپ ہی سے پوچھ لوں گا. ایک سوال پہ مولا نے اس کو شکست دی. اب امام نے کہا، میں صرف امام کے سوالات بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. امام نے کہا کہ اے یحییٰ یہ بتا کہ ایک عورت، ایک کنیز ایک مرد کے اوپر حرام تھی.
فجر سے پہلے، فجر کے وقت وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت وہ پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ تو یہ بتا کہ ایک عورت ایک مرد پہ اتنی مرتبہ حلال اور ایک دن میں حرام کیسے ہو؟ دوستو اب تو یہ حالت ہو گئی تھی پسینے چھوڑ گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب یہ امام نے سوال کیا ختم ہو گیا۔ پھر امام نے اس کی وضاحت کی، ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا ہے کہ فرزند رسول میں نہیں بتا سکتا، آپ کا یہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا، آئی ڈونٹ نو۔ یہ ہوتا ہے امام، یہ ہے نواب۔ علم کے وہ مظاہرے کیے کہ دنیا کو بتایا کہ علم لدنی کیا ہے، کہ ہم دنیا میں آگے علم نہیں لیتے، ہم علم اللہ کے پاس سے لے کر زمین پہ آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اللہ کئی ایسے امام کے مناظرے، کئی ایسے امام کے ڈیبیٹس، لیکن وہی ویری سیڈ کہ ٹائم کی پابندی، چینل کی مجلس ہے تو وقت پہ ختم ہونا ہے، اور یہ 40 کا عشرہ ہے تو مصائب بھی زیادہ ہوں گے۔ جب یہ سب ہو گیا، اب امام شیعت کو پروپوگیٹ کرنے لگے، اور امام وہاں سے مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ مدینہ منورہ آ گئے، اور آ کر امام اپنی زندگی وہاں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے تھے، اور مامون رشید نے فورس کیا اپنی بیٹی ام الفضل سے امام کا نکاح کروایا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام میری بیٹی سے نکاح کریں گے اور میں محل میں رکھوں گا تو امام کو میں چینج کر سکتا، فرزند رضا کو میں چینج کر سکتا، لیکن وہ اپنے ذہن ناقص میں سوچ رہا تھا۔ امام ماحول سے چینج نہیں ہوتا، ایک لمحے کے لیے امام چینج نہیں ہوتا، یہ حجت خدا ہے، اللہ کی حجت ہے زمین کے اوپر، یہ کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کام کریں گے اور کسی کے لیے۔ وہ اس کو شکست دی، امام واپس آ گئے، پھر مامون رشید واصل جہنم ہو۔ پھر اس کے بعد جو حاکم آیا، اس کا چچا، اس کا مامون کا بھائی، اس ظالم نے میرے نوے امام کو 25 سال کے سن میں، he was just 25 years old، کہ میرے امام کو شہید کیا، کہ جس کے نتیجے میں میرا مولا بغداد میں شہادت ہوئی اور کاظمین میں لے کے جا کے امام کو دفن کیا۔ میں افسوس کے ساتھ کہ بغداد کی ہسٹری اور وہاں کی بیان نہیں کر سکا۔ جب آپ یہ دونوں اماموں کی زیارت کرنا، زیارت کر کے آپ میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، زیارت کر کے آپ جب اس نوے امام کی زیارت کر کے جب آپ اس دروازے سے باہر آتے پھر آپ رائٹ پہ مڑتے ہی وہاں پہ ایک مزار، ایک 2 لحد بنی، 2 گریوز ہیں اندر ہی حرم کے اندر، وہ گولڈن ٹوم کے اندر 2 گریوز ہیں۔ وہاں پہ پوچھو کہ یہ کون، یہاں پہ جو گریو ہے، پہلی گریو، سیکنڈ گریو، ادھر سے آئے امام کے ذریعے مبارک کے پاس ہے تو پہلی گریو ہے، وہاں لکھا ہوا ہے محمد ابن نعمان، یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سوچو کتنا بڑا ان کا سٹیٹس ہے، کتنا بڑا ان کا مقام ہے، کہ امام کے روضے کے اندر امام دونوں معصومین کے ذریعے مبارک سے 8 یا 10 قدم کے اوپر، 8 to 10 سٹیپس کے اوپر ان کی گریو ہے۔ یعنی حرم امام موسی کاظم اور حرم امام محمد تقی جواد کے پاس بالکل پہلو، ان کا نام ہے محمد ابن نعمان۔ یہ 4th سینچری کا یہ ایسا مجدد تھا، یہ ایک ایسا مرجع تھا کہ جس نے شیعت کو 4th سینچری میں ایسا نئی زندگی دی کہ ان کو 4th سینچری کا مجدد کہا گیا، اور یہ شاگرد تھے شیخ صدوق۔ یہ وہی شخصیت ہے ان کے جنہوں نے خواب میں شہزادی کونین کو دیکھا، مذاق نہیں ہے دوستو، میری مظلوم بی بی کو کوئی خواب میں دیکھے مکمل حجاب میں، اور آئے کیسے، یہ مسجد میں بیٹھے خواب دیکھ رہے، خواب میں، بڑا مشہور خواب ہے، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا، یہ مسجد میں بیٹھ کے خواب میں دیکھ رہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہا، دیکھا کہ مکمل سر سے لے کے پیر تک مکمل حجاب میں میری مظلوم شہزادی مادر حسنین
دونوں بچوں کو لے کے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو، دونوں بچوں کو کی انگلی پکڑ کے شیخ کے پاس آئیں اور آگے کہا کہ اے شیخ میرے بچوں کو فقہ سکھا۔ بس اتنا دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، منہ پیٹ کے رونے لگے، منہ پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے یہ میں نے کیا خواب دیکھا، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میری مظلوم بی بی آئی خواب میں اور آگے میں اور حسنین کو فقہ سکھاؤں گا، میں اور حسنین کو شریعت سکھاؤں گا جو خود شریعت ہے۔ روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ صبح نماز کے بعد جب یہ اپنے مدرسے کو وہیں پہ بغداد درس دینے جا رہے تھے، جا کے مدرسے میں بڑے مایوس کہ کل شب میں نے کیا خواب دیکھا اور مجھ سے غلطی کیا ہوئی۔ بس دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جب ان کی کلاسیں شروع ہوئی، دیکھتے ہیں کہ بغداد کی ایک بڑی پاک اور پاکیزہ بی بی، بڑی صاحب عزت صاحب احترام بی بی، اسی طرح مکمل حجاب میں جس طرح شب میں خواب میں بی بی کو دیکھا تھا، آئی ہیں اور ان کے ساتھ بھی 2 بچے ہیں، اور آ کر وہی جملے بول رہی کہ جو جملے رات میں شہزادی کونین نے بولا کہ اے شیخ میرے یہ دونوں بچوں کو فقہ سکھا۔ تو اب پتہ چلا خواب کی تعبیر اب سامنے آئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچے اتنے معتبر بچے کہ شہزادی کونین نے آ کے رات میں مجھے بشارت دی، تو انہوں نے پورے اسی انداز سے کہ انٹرسٹ لے کر ان بچوں کو تعلیم دی۔ یہ آگے چل کے یہی بچے سید رضی اور سید مرتضیٰ بنے۔ سید رضی کون؟ کہ جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی کتاب کو کمپائل کیا، کتنی بڑا گولڈن گفٹ دیا ہم کو 4th سینچری میں، کہ اگر اس وقت سید رضی آگے چل کے کام نہیں کرتے تو آج ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی کتاب نہیں ہوتی، کہ جس میں مولا کے لیٹرز ہیں، مولا کے سرمنز ہیں اور مولا کی سینگز ہیں۔ یہ 4th سینچری کی کتاب ہے جو اس شیخ کے شاگرد سید رضی نے لکھی، اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ، سید مرتضیٰ جن کو امام علی نے علم الہدا کہہ کر پکارا، انہیں ہدایت کا علم، علی خود ہدایت، لیکن امام علی اگر کسی کو کہے کہ یہ ہدایت کا علم ہے تو کتنی بڑی پرسنالٹی ہو۔ تو جب آپ لوگ کاظمین جانا تو 2 اماموں کے ساتھ اس شیخ کی قبر پہ ضرور جانا، ان کا نام ہے وہاں لکھا ہوا محمد ابن نعمان۔ اتنے انٹرسٹنگ ان کے واقعات ہیں لیکن میری مجبوری کہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہی محمد ابن نعمان جن کا لقب شیخ مفید تھا، یہ شیخ مفید ہے کہ جن کی طرف میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ان کا نام محمد ابن نعمان ہے، لیکن ان کا لقب شیخ مفید سے یہ مشہور ہے۔ شیخ مفید کے یہ 2 شاگرد تھے، 2 سٹوڈنٹس تھے جو سید رضی سید مرتضیٰ کے نام سے آگے بڑھے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اہل بیت چینل کی مجلسوں میں میں ان علماء کا بھی ذکر کر کے ڈیٹیل میں جاؤں گا، آج تو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اچھا، یہ کاظمین کے اندر کی زیارت ہے۔ زیارت کر کے اب جب کاظمین سے حرم سے باہر نکلتے، باہر نکلنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ اگر آپ مڑے، رائٹ سائڈ پہ وہاں کسی سے پوچھ لینا کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کہاں دفن ہے، بالکل حرم کی جو دیوار ختم ہوتی ہے وہیں پر ان کے دونوں کے مزار ہیں۔ ان کی لحد پہ بھی ضرور جانا، سید رضی کے پاس بھی، سید مرتضیٰ کا۔ یہ وہ 2 ایسے ہمارے عالم دین اور مراجع گزرے کہ جنہوں نے شیعت کو 4th اور 5th سینچری میں مضبوط کیا۔ یہ شاگرد ہیں شیخ مفید کے۔ سید رضی کا بھی مزار ہے وہاں پہ، اس لیے کہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے، ان کے پاس جا کے فاتحہ پڑھو، دعا کرو، ان کا وسیلہ دے کے دعا کرو۔ یہ فرزند مظلوم بی بی زہرا، یہ 7ویں امام کی اولاد ہے، یہ موسوی سید ہے، اسی لیے دعا کرو وہاں جا کے کہ وہاں انہوں نے وہ کام کیا۔ ان کے اوپر فاتحہ پڑھنا نماز شب میں، اب جب جو شب نماز پڑھتے ہیں علماء کا نام لے کے، اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے تو پلیز لیٹ می نو، مجھے واٹس ایپ کرو، میں آپ کو وہ لسٹ علماء کی بھیج دوں گا جس میں شیخ مفید کا نام بھی نام ہے اور سید رضی، سید مرتضیٰ اور ڈیفرنٹ علماء مراجع کا نام ہے۔ تو یہ جو سید رضی کی لحد پہ جاؤ، ان کا احسان ہمارے اوپر کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب اگر آج ہمارے پاس ہے تو جسٹ بیکاز آف سید رضی's ایفرٹس کہ انہوں نے کمپائل کر کے وہ گولڈن گفٹ دے
دیا ہما کو نہج البلاغہ آپ جانتے ہیں کہ 17-18 لینگویجز میں پرنٹ ہوئی ہے. آج پوری دنیا میں نہج البلاغہ مشہور ہے کہ جس میں میرے مولا کے وہ سیئنگز ہے، مولا کے وہ لیٹرز ہے. مالک اشتر والا لیٹر ضرور پڑھنا. اب اس میں تیسرا سرمن جو ہے، تھرڈ سرمن نہج البلاغہ میں خطبہ شخشقیہ، وہ بھی ضرور پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرا مولا نے صبر کیسے کیا. اور وہیں پہ سید مرتضیٰ کا بھی مزار ہے. میں کاظمین کی ہسٹری بتا رہا ہوں، جو سید رضی کے بڑے بھائی، ان کے پاس بھی جانا. اور یہ لوگ وسیلہ ہے امام تک پہنچنے کا، یہ یاد رکھنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو میں کاظمین کی ہسٹری، میں بہت افسوس سے بول رہا ہوں، ریئلی سیڈ ٹو سے دس، کہ ٹائم کی فیکٹر سے میں بالکل 2 منٹ 3 منٹ میں ختم کر دیا. اب ہم چلتے ہیں سامرہ، اس لیے کہ مجھے کربلا کل پہنچنا ہے انشاءاللہ. سامرہ نارتھن عراق میں، یہ وہ سٹی ہے. سامرہ کی اتنی ہسٹری ہے، لیکن وہی افسوس کہ میں 15-20 منٹ میں ختم کر دوں گا. سامرہ عراق کا نارتھن پارٹ ہے، بالکل دور ہے. اور یہ وہ شہر، یہ وہ سٹی کہ جب مدینے میں 10ویں امام، وہاں پہ 2 امام ہیں. سامرے میں جب پہنچے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. سامرے میں مولا کی جو زری ہے گولڈن ٹوم کے اندر، جب آپ انٹر ہوتے زری، میں خالی پہلے زری کا بتاتا پھر اطراف کی چیزیں بتا. سامرے میں جیسی آپ جینٹس کی سائڈ سے انٹر ہوئیں گے تو سب سے پہلی جو گریو ہے وہ ہمارے 10th امام علی نقی علیہ السلام کی. اس کے بازو ہمارے 11th امام میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام. وہ گریو کے بالکل بازو ہمارے امام کی والدہ، میرے 11ویں امام کی زوجہ مبارک بی بی نرجس خاتون. یہ تینوں کے بعد یہ 3 گریوز کے فوراً اوپر آپ کو نظر آتی بی بی حکیمہ خاتون. یہ بی بی حکیمہ خاتون یہ وہ بی بی کہ جو 9th امام کی بیٹی ہے، 10th امام کی امام علی نقی علیہ السلام کی سگی ریئل اون سسٹر ہے، ہمارے 11ویں امام کی پھوئی ہیں، اور 12ویں امام کی دادی. بہت پاک اور پاکیزہ بھی. 4 رشتے امام سے. بڑے ان کے واقعات ہیں، لیکن افسوس کہ میں واقعات نہیں پڑھ سکا. چاروں گریوز ایک ہی ذریعے مبارک میں. بہت امپورٹنٹ. اگر آپ لیڈیز کی طرف سے آئے تو سب سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون کی نظر آتی، پھر 10ویں امام، 11ویں امام، اور پھر بی بی نرجس خاتون. جب سلام کرنا روز زیارت میں امام کی تو بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو بھی ضرور سلام کرنا. یہ سامرے کی ذریعے مبارک کا میں نے آپ کو بتایا. جب آپ انشاءاللہ سامرہ جانا، سامرہ از لٹل فار فرام بغداد، لیکن زیارت تو ضرور جاؤ. مولا ہم کو زیارت نصیب کرے اللہ انشاءاللہ. زیارت سامرے کے لیے ایک بآواز بلند سروات اللہم صلی اللہ. جب آپ جائیں سامرہ، ان معصومین کی زیارت کرنے کے بعد، جب آپ نیچے اترتے، سامرہ یہ آباد کیسے ہوا اس کی ہسٹری سنو. متوکل ظالم نے جب 10ویں امام کو مدینے میں قید کیا، اریسٹ کر کے قید کر کے جب اس نے سامرہ بلایا، اس زمانے میں بنی عباس کی حکومت کا جو کیپٹل تھا وہ سامرہ تھا. ہارون رشید ظالم کے زمانے میں بغداد تھا، اور یہ متوکل اور معتصم، یہ جو ظالمین، اور معتمد باللہ جو ظالمین گزرے، ان کا جو کیپٹل تھا وہ سامرہ تھا. تو اس نے میرے مولا 10ویں امام کو جب بلایا، مدینہ، غور سے سن، 10ویں امام کو جب بلایا قید کر کے، تو میرا مولا جب چلا تو اپنے فرزند ہمارے 11ویں امام کو بھی لے کے چلے، اور انٹائر فیملی آف اہل البیت، پورے خاندان کے ساتھ، پورے خاندان کو لے کے مولا مدینہ منورہ سے شفٹ ہو گئے سامرہ. اس لیے کہ ظالم نے امام کو اریسٹ کر کے بلایا تھا، اب بلا کے ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا. یہ جو سامرے میں جو روزہ آج بنا ہو، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. یہ 10ویں امام کا گھر تھا، اسی گھر میں آپ رہتے تھے. شہادت کے بعد آپ کو اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا، اور 11ویں امام کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا، الگ حجرے میں اپنے ہی گھر میں.
تو 10ویں امام جب آئے تو سامرے کو آباد کیا، مجبوراً آئے، وہ ظالم کی ظلم کی وجہ سے آئے۔ آنے کے بعد اسی لیے اگر آپ دیکھو تو ہمارے جو 14 معصومین میں، میرا ایک ایک جملہ غور سے کمپلیٹ ہسٹری پڑھ، 14 معصومین میں 13 معصومین کی ولادت یا مکے میں ہے یا مدینہ منورہ میں یا دونوں شہروں کے بیچ میں۔ اللہ کا رسول، میری مظلوم بی بی، میرا مولا مکہ معظمہ میں ولادت ہے، ان کی برتھ پلیس مکہ ہے۔ پھر ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آئے سرکار تو وہاں پر بیوی کی شادی ہوئی، پھر وہاں پہ مولا حسن، مولا حسین، شہزادیہ، سارے اماموں کی ولادت آپ کو مدینہ منورہ میں ملے گی، یا مدینہ منورہ میں یا مدینہ سے تھوڑی دور پہ کوئی چھوٹی بستی میں۔ اگر بی بی اس وقت وہاں گئی تھی تو وہاں ابہا ایک جگہ ہے وہاں پہ بھی، جہاں پہ بی بی آمنہ اللہ کے رسول کی والدہ کی بی بی آمنہ کی، وہاں پہ آج بھی ان کی اللہ لاکھوں سلام زیارت نصیب کرے۔ تو وہاں پہ آپ کو کچھ ولادتیں ملیں گی، لیکن زیادہ مکہ یا مدینے میں صرف ہمارے 14 معصومین میں ایک امام جو مدینے میں یا مکے میں جن کی برتھ نہیں ہوئی، بلکہ اس امام کی برتھ پلیس سامرہ ہے، وہ ہمارا زمانے کا امام ہے۔ ہمارے زمانے کے امام صرف ان کی ولادت سامرے میں ہوئی، ورنہ سارے معصومین کی ولادت مکہ یا مدینہ میں۔ سامرے میں بی بی نرجس خاتون آئیں اور وہاں پر 11ویں امام سے آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد 15 شعبان 255 ہجری اس میں ولادت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ وہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ سامرہ ہے۔ ابھی میرے پاس ٹائم ہے، میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ سامرے میں یہ عجیب شہر ہے سامرہ کا، یہیں پر ہمارے 10ویں امام کی بھی شہادت ہے، یہیں پہ ہمارے 11ویں امام کی بھی شہادت ہے۔ 11ویں امام کی شہادت 29 ایئرس میں ہوئی۔ He was so young۔ ینگسٹ امام 9ویں امام ہے اور سیکنڈ ینگسٹ جو ہے وہ 11ویں امام ہے۔ ہمارے 11th امام امام حسن عسکری علیہ السلام، وہ ہمارے سیکنڈ ینگسٹ 29 ایئرس میں 8 ربیع الاول 260 ہجری، اور ہمارے امام کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری سامرے میں ہو، اور امام کی پوری فیملی، آپ کے بابا بھی وہیں پہ اور آپ کی امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون بھی وہیں پہ دفن ہے۔ 5 سال زمانے کا امام اپنے بابا کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام کی شہادت کے بعد یہ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا۔ اسمالر اوکلٹیشن جس کو غیبت صغریٰ کہتے ہیں، یہ پیریڈ 69 ایئرس کا ہے، 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 15 شعبان 329 ہجری، جب تک یہ پیریڈ چلا اس میں زمانے کا امام کا یہ اسمالر اوکلٹیشن اور ہائر اوکلٹیشن چل کے آج تک جو ہم پہنچے، یہ 15 شعبان 329 ہجری سے لے کے آج 1444 ہجری، آلموسٹ 1100 ایئرس کے بعد۔ تو یہ پورا طویل پیریڈ چلا۔ میں نے ایک ہلکا اسکیچ کھینچ دیا آپ کے سامنے ہسٹری کا۔ سامرے میں دونوں اماموں کی زیارت کر، اب میری طرف دیکھیں، لک ایٹ، دونوں اماموں کی زیارت کر کے بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے بعد جیسے ہی آپ اندر ذریعے مبارک سے باہر آئیں گے، عورت مرد سب کے لیے بہت، آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر ایک بہت بڑا ٹوم نظر آئے گا، بالکل فیو سٹیپس کے بعد۔ یہ جو جگہ ہے یہ وہ سرداب مقدس ہے۔ سرداب یہ اردو کا ورڈ ہے، فارسی میں بھی ہے، اور انگلش میں آپ اس کو جس کو بیسمنٹ بولتے ہیں، یو کے میں بھی ہے بیسمنٹس کئی، اور امریکہ میں ایسٹرن سائڈ پہ بیسمنٹس ہر گھر میں رہتے ہیں۔ یہ وہ بیسمنٹ
جو امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا، گھر کے اندر پرانے زمانے میں گرمی اپنے کمال پہ ہوتی تھی سما میں، تو لوگ کیا کرتے تھے، نیچے بیسمنٹ میں جا کے رہتے تھے. ایئر کنڈیشن سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، نہیں ہونے کی وجہ سے اس بیسمنٹ میں رہتے تھے سب. تو یہ امام کا بیسمنٹ تھا جس کو آج سرداب مقدس بولتے. یہ وہ سرداب ہے دوستو کہ جہاں پہ آخری مرتبہ بالکل لاسٹ ٹائم لوگوں نے زمانے کے امام کو دیکھا ہے. آخری مرتبہ جو دنیا نے دیکھا امام کو 8 ربیع الاول 60 ہجری 60 ہجری میں 5 سال کے تھے امام جب پورے مجمع نے امام کو دیکھا. وہ فرسٹ ٹائم دیکھا تھا اپنے بابا 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی نماز جنازہ کے بعد. اس کے بعد امام نظر آئے، اپنے نائبین کے پاس آتے تھے، اور بھی جس کو زیارت کرانا چاہتا تھا امام زیارت کراتا تھا. لیکن آخری مرتبہ پبلکلی جو دیکھا گیا تھا اسی سرداب مقدس. جب بھی آپ زیارت پہ جانا، اللہ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت سامرہ نصیب کرے انشاءاللہ. جب جانا سامرہ تو سرداب میں ضرور جانا، اور جا کر وہاں پہ کوشش کرو کہ اپنے ساتھ ایک پیپر اور پینسل لے کے جاؤ. وہاں پہ میرے مولا کو عریضہ لکھو. جب بھی میں اپنے گروپ کے ساتھ جاتا ہوں، جیسے اب اربعین میں انشاءاللہ جا رہا ہوں، اربعین میں وہیں پر انشاءاللہ، تو میں اپنے گروپ کو بولتا ہوں کہ جب سامرہ جاتے ہو تو سرداب مقدس میں بیٹھ کے عریضہ امام کا لکھو، دیکھو اس کی برکت کیا. وہیں پہ جو امام کا جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ صرف، آج سرداب بہت بڑا ہو گیا، میسو ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں آج سرداب مقدس میں لوگ آتے ہیں. لیکن ہم کو یاد ہے آج سے 10-15 سال پہلے بہت چھوٹا سا سرداب مبارک تھا، لیکن آج بہت میسو ہو گیا. کوئی بات نہیں، اچھا ہے، ہزاروں لوگ سرداب مقدس میں جا رہے ہیں. اس وقت جانا، وہاں پہ 2 عمل کرنا سرداب میں. امام کی سلامتی، اس لیے کہ وہ جگہ امام سے منسوب ہے، سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز 2 رکعت ضرور پڑھنا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو مسجد جمکران میں یا مسجد سہلا میں پڑھی جاتی، کوشش کرو یہاں پڑھنے کی. بڑا مجرب یہ عمل ہے، تمہارا امام سے رشتہ بھی بنے گا، تمہاری حاجات بھی پوری. سرداب مقدس میں ضرور جاؤ، دعا مانگو، امام کی سلامتی کی بھی دعا مانگو، اور اپنی حاجات کو جتنی چاہے آپ حاجات کو آپ پیش کرو. یہ امام کا خاص کرم ہے اس جگہ کے اوپر کہ جہاں امام کو آخر میں کیا کروں، میرا وقت کی تنگی ہے ورنہ میں آپ کو بیان کر دیتا. چھوٹا سا ایک واقعہ وہاں کا وہ بیان کرتا ہوں کہ جب سرداب مقدس میں آپ کو امپورٹنس معلوم ہوگی سرداب کی. بنی عباس کا زمانہ، سخت ترین ظالم ترین حاکم، اس کو یہ پتا تو چل گیا تھا کہ وہ ان کا بارواں آ گیا، اور یہ پتا چل گیا کہ بارواں آ گیا، لیکن اب یہ فکر تھی کہ ہے کا. لوگوں سے معلوم ہوا اس کے جو اسپائس تھے کہ یہ سرداب جو ہے یہ شیعوں کا مرکز بنتا جا رہا، اور ان کا 12واں امام بھی وہیں آتے ہیں. اس نے 10,000 کا لشکر ایک ظالم ترین سردار کے ساتھ بھیجا. یہ پہنچا، جب پہنچا تو جا کر اس نے اس سردار مقدس کو گھیر لیا. یہ اسمالر اوکلٹیشن ختم ہو رہا، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہے. بالکل قریب پہنچا اور اس نے اس کو گھیر لیا. گھیر کر یہ چاہا کہ میں دیکھوں جا کے نیچے کیا ہے، تو نیچے سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. یہ سمجھ گیا کہ ان کا 12واں وہیں. یہ نیچے اترا، سردار پوری فوج کو گھیر کے، سردار کو گھیر کے خود سیڑھیوں سے زینے سے نیچے اترا. تو اس نے دیکھا کہ سامنے وہ پانی ہے. وہ پانی والی روایت یہی ہے، سامنے پانی، اور پانی کے دوسری سائڈ کے اوپر ایک حسین اور خوبصورت جوان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر. یہ سمجھ گیا کہ یہی وہ ان کا 12واں، ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو. اس نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا، کہا یہ پانی کراس کرو اور جا کر اس
جوان کو گرفتار کرو. یہ کہتا ہے کہ جیسی پانی میں اس کے سپاہی نے ہاتھ، دیکھنے میں پانی بہت چھوٹا سا لگ رہا، پیر ڈالا تو اس کا ایسا فیل ہوا کہ جیسے وہ ڈوب رہا، وہ چیخنے لگا، اس کو پکڑ کے نکالا گیا. دوسرے کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل. تیسرے کو بھیجنا چاہتا، بس یہ چاہتا تھا بھیجنا. امام نے اپنے مسلح کو، نماز کو ختم کیا، مسلح کو ریپ کیا اور پلٹ کر اس ظالم کی طرف، اس ظالم کے چہرے پہ نگاہ ڈالی. وہ اپنی جگہ ہی پہ ٹھہرا رہا. امام پانی کو کراس کرتے ہوئے، زینے سے چڑھتے ہوئے اوپر سے نکل گئے. تو اس وقت فوج دیکھ رہی، لیکن امام نکل کے باہر چلے. کچھ دیر کے بعد اس کمانڈر کو، اس ظالم کو ہوش آیا، دیکھا کہ وہ جوان نظر نہیں آ رہا. دوڑتا ہوا ادھر ادھر بھاگا، فوج سے پوچھا. اس نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے سامنے سے. عزیزو، اس وقت امام نے، ہو سکتا وہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کی آیت پڑھی، آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جو اللہ کے رسول نے کافر اور مشرکین کے اوپر مکے میں میرے مولا کو اپنے بستر پہ سلا کر ہجرت کے وقت مٹھی کو اٹھا کر اس پہ پڑھ کے ان کافروں کے منہ پہ ڈالا تھا، تو اللہ یہ آیت میں کہتا کہ ہم نے آگے اور پیچھے دیوار کھڑا کر دی، دیوار کھڑا کر دی. تو وہ پہلے محمد تھے یا آخری محمد تھے جنہوں نے پڑھ؟ اب وہ حیرت میں تھا کہ میری آنکھیں ہیں لیکن میری نظروں کے سامنے سے کیسا چل. یہ اس آیت کا کمال ہے، یہ حجت خدا کا کمال ہے. سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستو، یہ سامرہ کا ایک ہلکا سا اسکیچ میں نے کھینچا. سرداب مقدس میں بھی جانا، وہاں عریضہ لکھنا، امام کے لیے نماز پڑھنا، اور بہت سے وہاں پہ اور حالات. لیکن میری مجبوری کے وقت نکل گیا. آج 8ویں مجلس ہوگی، کل شب اربعین کی مجلس ہوگی، اور کل میں انشاءاللہ کربلا مولا کے بارے میں بتاؤں گا. مولا آباد رکھے آپ سب کو. جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. کل چہلم کی شب اربعین کی مجلس ہے، یاد رکھو. کل کی مجلس کو ضرور سپانسر کرو، آج کی مجلس بھی کرو. کل اربعین میں اگر شریک ہونا چاہتے ہیں حسین کے چہلم میں، تو کل کی مجلس کو سپانسر کرو. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے کہ لاکھوں لوگ سن رہے اس وقت اور آپ ان کے لیے ذریعہ بن رہے. ہم کربلا مولا تو نہیں جا سکے، لیکن مولا حسین کا چہلم ہم لندن میں بیٹھ کے کریں. جتنے ہو سکے کوشش کرو کہ اس شب اربعین کی مجلس میں 1000 آدمی شریک ہو جاؤ. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ حسین تم کو کیا عطا کرے گا. انشاءاللہ کرم مولا حسین تمہارے اوپر ہو. دوستو، غریب کا چہلم، غریبوں کا چہلم ہے، اور چہلم کرنے والی میری مظلوم بی بی ہے، جو اس خواہش کے ساتھ چل رہی. چہلم کے مصائب تو کل پڑھوں گا، کل کی مجلس میں انشاءاللہ. جب سیدانیہ زندان میں تھی، ایک وقت آیا بی بی سکینہ کی شہادت کے بعد، ظالم یزید کے اوپر اتنا پریشر ہوا لوگوں کا کہ وہ مجبور ہو گیا سیدانیوں کو ریلیز کرنے کے لیے، رہا کرنے کے لیے. اس نے چوتھے امام کو بلایا اور بلا کے کہا، اے علی ابن الحسین، ہم نے آپ کو آزاد کیا ہے، آپ چاہے یہیں رہیں یا مدینہ چلے جائیں. امام نے کہا کہ میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں. امام شہزادی کے پاس آئے، توقع زنجیر اتر گئی تھی. آ کے کہا، پھوپھی اماں، ظالم یزید نے ہم کو رہا کر دیا، چاہیں آپ یہیں رہیں چاہیں آپ مدینہ جائیں. تو اب سوچو بی بی کو کیا کرنا چاہیے تھا. بولتی بی بی کہ فوراً چلو بیٹا، یہاں سے چلو، ہم مدینہ جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں. لیکن اس وقت شہزادی نے مولا حسین کی کامیابی کا، اپنی کامیابی کا اعلان کروایا. کہا، بیٹا میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے بھیا کی مجلس نہ کر لوں. دوستو،
بانی فرش عزا، میری مظلوم شہزادی نے کہا بیٹا یزید ظالم سے کہو کہ مکان خالی کرے اور ہم بھیا کی مجلس کریں گے، اس کے بعد ہی شام سے جائیں گے۔ بی بی نے مجلس کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جس شہر میں میں اسیر ہو کر آئی تھی اس شہر میں حسین کی مجلس کر کے حسین کی فتح کا پرچم لہرا کے واپس جائی۔ بی بی نے دنیا کو بتا دیا کہ کامیابی آج کس کی ہوئی، تو نے اسیر کیا لیکن آج تیرے ہی محل میں ہم ذکر حسین کریں گے اور ذکر حسین کر کے حسین کی کامیابی کا اعلان کریں گے۔ اب بی بی نے کیا، مکان خالی کیا گیا، شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی، میری مظلوم شہزادیاں آ کر خاک پہ بیٹھ گئی، حکم دیا کہ تبرکات کو بھی بھیج دیا جائے۔ شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی، وہ یہ سوچ کے آئے کہ مدینے کے رہنے والے ہیں، بڑے گھر کے لوگ ہیں، بڑی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب آئے تو میری بیوی نے آ کے انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان میں بیچ میں ایک بیوی ہے جس نے سر کو اٹھا کے ایک کی سوال کیا کہ کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ سمجھ گئے، گھر گئے، سیاہ پوش ہو کر آئے تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھا دیا۔ بی بی نے خاک پہ مجلس کر کے ہم کو درس دی کہ دیکھو اگر کبھی میرے بھیا کی مجلس کے لیے فرش کا انتظام نہ ہو تو خاک پہ مجلس کرو، ہم آئیں گے۔ بس دوستو پہلی مجلس زمین پہ ہوئی، اس وقت شہزادی نے ان بیویوں کو بٹھا کے کہا بیویوں سنو، ہمارا گھر اجڑ گیا، میرے بچے مارے گئے، ہمارے سارے بچے جوان قتل ہو گئے، میرا بھائی کے گلے پہ سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، ارے میرے بھائی پہ وہ ظلم ہوا۔ پہلی ذاکرہ میری مظلوم شہزادی زینب ہے کہ بی بی بیان کر رہی تھی، کوہرام مچنے لگا۔ اس کے بعد سر آئے، ایک ایک سر آیا دوستو، جیسے ہی سر مبارک آئے تو سب سے پہلے علی اکبر کا سر آیا۔ بی بی لیلا آگے بڑھ گئیں اور سر مبارک کو لے کے کہا رہے یہ میرا جوان تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بچے کا لاشا آیا۔ اس کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا۔ اس کے بعد شہزادے علی اصغر کا سر آیا، رباب تڑپ تڑپ کے رونے لگی کہ ہائے میرے بچے تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا۔ عزیزو رباب رو رہی تھی کہ اب میں وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑا، میری گودی بھی اجڑی۔ رباب اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی۔ ارے شام میں سکینہ ختم ہو گئی، کربلا میں علی اصغر ختم ہو گئے۔ عزیزو اس کے بعد میرے مولا حسین کا سر آیا، زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا اور کہا بھیا ارے کیا حال ہو گیا۔ اس کے بعد چادریں آئی، بی بی زینب نے ایک ایک چادر اٹھائی، کہا رباب یہ تمہاری چادر ہے، لیلا یہ تمہاری چادر ہے، بی بی ام کلثوم کی چادر دی، بی بی ام فروا کی، فضہ کی پھر اپنی چادر لے لی۔ بس دوستو جب ساری چادریں تقسیم ہو گئی، آپ تڑپ کے روئیں گے، ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی، زینب کا دل پھٹ گیا۔ ارے کچھ گوشوارے بھی آئے، زینب نے چادر کو اٹھایا اور اٹھا کر زندان میں گئی، ایک چھوٹی سی لحد پہ چادر کو رکھ کے کہا سکینہ بیٹی تیری چادر واپس آ گئی۔ ارے یہ گوشوارے جو چھینے گئے تھے بیٹی یہ تمہارے گوشوارے۔ اس کے بعد شام کی عورتوں کو دیکھ کر کہا بیویوں میں اپنے دل کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جا رہی، ارے میری بچی بڑی پیاسی تھی، ارے میری بیٹی کی لحد پہ آنا تو چراغ ضرور جلانا۔ وہاں سے اس قافلے کو لے کے زینب اربعین حسین کے لیے کربلا آئی، انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ اربعین کے لیے جب پہنچی تو وہ حال تھا، خبر حسین پہ کوئی نہیں تھا۔ زینب نے کہا بھیا تمہارے چہلم کے لیے تمہاری بہن آ گئی، الہی و سیدی و مولایا۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی زینب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری یہ مختصر سی مجلس میری بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار
یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلی جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اربعین حسین اس سال کربلا معلیٰ میں زیارت کرنا، مجلس پڑھنا نصیب ہو۔ پروردگار میرے امام کو سلامت رکھنا، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے سارے مرحومین، سید باقر زیدی صاحب کی والدہ اور ان کی اہلیہ کے مرحومین، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، بالخصوص شیخ مفید کے لیے، اور سید رضی، سید مرتضیٰ، ان سب کے والدین کے لیے، اور میرے والدین اور میری اہلیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔